آپ 70-75 سال کے ہیں، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ سنت کے مطابق آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. ان کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے بتایا کہ سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں ثابت ہے، ابو داؤد کے حوالے سے بتایا کہ جہری نماز پڑھنا ثابت ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں فتویٰ بھی تو کوئی چیز ہے. اس پر یاد ہے مجھے، فتویٰ بھی تو کوئی چیز ہے. میں نے کہا افسوس ہے امام صاحب، فتووں کو آپ کیا کریں گے؟ فتویٰ تو یہ بھی ہے کہ اگر دیوبندی عالم کے پیچھے کوئی بریلوی نماز پڑھ لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح نہ ہوا، چاہے کا کلڑ ہو گیا، ذرا سی ٹھیس لگی اور ٹوٹ گیا. یہ اخبار میں جب خبر آئی مراد آباد کے کسی گاؤں کا واقعہ ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ کچھ احباب تھے، شباب تھے جو نئے لیڈیز ہوئے ہیں. اخبار میں ہم نے پڑھا اور اتفاق دیکھیے کہ کلڑ میں ہم چائے پی رہے تھے، ہم نے کلڑ پھینکا تھوڑی دور پہ، ہم نے کہا دیکھتے ہیں کلڑ پہلے ٹوٹتا ہے کہ بریلوی کا نکاح. یقین مانیے کلڑ نہیں ٹوٹا اور لوگ ہنس پڑے. آپ نے صحیح کہا، کلڑ تو نہیں ٹوٹا. ہم نے کہا اتنا پھسپھسا نکاح ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو غلطی کی ہے مرد نے اور نکاح ٹوٹ گیا عورت کا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا فتویٰ تو یہ بھی ہے. نے کہا فتووں کو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتاب و سنت کی بات پیش کی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں فتویٰ بھی تو کوئی چیز ہے. فتویٰ کیا ہے؟ کہ کتاب و سنت سے باہر کوئی چیز ہے. اور اگر کوئی کتاب و سنت سے باہر فتویٰ دیتا ہے تو ایسا مفتی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہو سکتا. وہ شیطان کا پیروکار ضرور ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا فرما بردار اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. جو کہے فتویٰ بھی تو کوئی چیز ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں تو حنفی ہوں، نہ مانوں گا میں فرمان رسول. وہی ہے عبید اللہ کرخی نے جو لکھ دیا کل آیت اور حدیث یخالف علی ما علیہ اصحابنا فهو مؤول و منسوخ. ہر آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ علماء کے اقوال کے خلاف ہے یا تو وہ منسوخ ہے یا اس کی ہم تعبیر کر لیں گے. مجھے کوئی بتائے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپ کے علاوہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ کیا کوئی اور ہستی آ گئی تھی بیچ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، بیٹھے ہیں خلافت کی کرسی پہ، لوگوں کا مجمع ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھی. ایک بڑھی آتی ہے اور کہتی ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ذرا ایک مسئلہ بتائیے کہ دادی کا پوتے کی وراثت میں کیا حصہ ہے؟ کوئی ضرور نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام کو تمام مسائل معلوم ہو. ظاہر بات ہے جو مجلس میں موجود ہوگا اس مجلس کی بات اسی کو معلوم ہوگی. نہیں معلوم تھا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اما فی کتاب اللہ، جہاں تک اللہ کی کتاب کی بات ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تمہارا حق نہیں دیا ہے. دیر نہیں لگی، یکی بعد دیگرے دو صحابی رسول کھڑے ہو گئے مجلس میں سے، محمد بن مسلمہ حرب المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اللہ کے رسول وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت میں حصہ دیا ہے. پہلے محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہا کوئی اور ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں. فوراً جس طرح سے صحابہ کو ٹوکتے دیر نہیں لگی تھی ویسے ہی خلیفۃ المسلمین کو اپنا فیصلہ واپس لیتے دیر نہیں لگی. اب اندازہ تو لگائیے آج ہم جیسے لوگ ہوتے تو پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے، اتنے بڑے عالم کا معاوضہ ہو رہا ہے. اور یہی چیز تو ہے، یہی چیز ہے جس میں آج لوگ پڑے ہوئے ہیں. اتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے؟ کتنے بڑے عالم ہیں؟ کیا وہ صدیق سے بڑھ گئے؟ فوراً واپس لے لیا اپنا فتویٰ، اپنا مسئلہ بیان کیا ہوا فوراً واپس لے لیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کیلو کال کی گنجائش نہیں ہے. اور جہاں تعبیر تلاش کی جاتی ہے، یہاں نسخ تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر کر لو، توڑ مروڑ کر کے لا کر کے پیش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے ہمارے ائمہ کے اقوال جب اس کے خلاف ہے تو اس کی تعویل کیا ہوگی، اس کا یہ مفہوم ہوگا، اس کا یہ مفہوم ہوگا. اور اب ایک بات اور پیش کی جاتی ہے، اگر کوئی ضعیف حدیث سے استدلال کرتا ہے اس سے کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ اب بعد میں ضعیف ہوئی ہے، ہمارے امام صاحب نے جب اس سے مسئلہ لیا تھا اس وقت صحیح تھی.
آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت صحیح تھی؟ کہ یہ بعد میں ذوق طاری ہوا ہے اس پہ، جب امام صاحب نے ہمارے، اور امام صاحب بیچارے اللہ غریب کے رحمت کرے ان کو، ان کی قبر پہ نور کی برکھا برسائے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو خود فرما گئے بڑی ذمہ ہو گئے دنیا میں اور قیامت میں بھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے کہ اللہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو، ولا مالکا ولا شافعی، نہ مالک کی کرو نہ شافعی کرو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، ان کا جب نام آتا ہے تو دل و دماغ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اتباع کتاب و سنت کا جذبہ کس طرح اس اللہ کے بندے کے اندر، جن کی تعریف کردہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، حدیث کی کتاب، امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، جبکہ امام اعظم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن وہ منصب آپ سے چھین کر کے ایک امتی کو دے دیا گیا ہے، ان کو جو کہا جاتا ہے ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب آج پردے گیتی پہ موجود نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کردہ کتاب مسند امام احمد بن حنبل موجود ہے۔ کس طرح اتباع کتاب و سنت کا جذبہ ان کے اندر تھا، جب مامون رشید کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا اور عیسائیوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ بھئی تم بھی کہتے ہو کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، آسمان پہ اٹھا لیا، اور یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ روح اللہ ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، قرآن کہتا ہے کلمہ ہے اللہ، تو تمہارا بھی عقیدہ ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، تو اللہ مخلوق نہیں، اس کا کلمہ بھی مخلوق نہیں، تو ہمارے نبی عیسیٰ مخلوق کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب وہ بھی الوہیت میں حصے دار ہیں، اسی لیے وہ تثلیث کے قائل ہیں عیسائی نا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ایمن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ کہتے۔ اب معتزلہ کو کوئی جواب نہیں سوجھا تو انہوں نے کیا کیا؟ تنازل کا راستہ اپنایا، انہوں نے اس عقیدے ہی سے برات کا اظہار کر دیا اور کہا نہیں، اللہ کا کلمہ مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ مامون رشید بھی جھانسے میں آ گیا، اس کے بعد معتصم باللہ بھی آیا، اور بھی سلاطین آئے، چار لوگ ڈٹے رہے اپنے صحیح موقف پہ جو کتاب و سنت کا موقف تھا کہ اللہ جس طرح مخلوق نہیں، اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے، اس کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنی ذات میں مخلوق نہیں تو اپنی صفات میں بھی مخلوق نہیں ہے۔ وہ چاروں لوگوں کو، جن میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جیل میں ڈالا گیا۔ ایک نے تنازل اختیار کر لیا، دستبردار ہو گئے، ایک کا دماغ پھر گیا، پاگل ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے اپنے موقف پہ اور یہی کہتے رہے آخر وقت تک، ایتونی دلیلا من کتاب اللہ و سنت رسولہ، میرے پاس دلیل ایک لے آؤ، اللہ کی کتاب سے، سنت رسول اللہ سے مان لوں گا میں، کوئی دلیل تو لاؤ اللہ کی کتاب سے، کوئی دلیل تو لاؤ سنت رسول اللہ سے، میں مان جاؤں گا کہ اللہ کا کلام قرآن مخلوق ہے، اور دلیل ہو تو نہ دیں گے، دلیل تھی نہیں، محض مسبوحی حرکت کر رہے تھے معتزلی، اور ان کی ہاں میں ہاں سلاطین بھی اس وقت کے ملا رہے تھے۔ اتنی مصیبت ان کے اوپر نازل کی گئی اور قید و بند کی اتنی صعوبتوں میں گرفتار کیے گئے کہ سن کر کے پڑھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو تہجد کے بعد دعا کرتے، کہتے رحم اللہ ابن الحیثم، رحم اللہ ابن الحیثم، رحم اللہ ابن الحیثم، اللہ ابن الحیثم پر رحم فرمائے، اللہ ابن الحیثم پر رحم فرمائے۔ مجھ سے نہیں رہا گیا، ویسے میں نے سوچا ابن الحیثم کوئی آپ کے استاذ ہوں گے جن کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی فرما بردار شاگرد ہوگا جن کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان یہ کن کے لیے آپ رات کی تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں؟ رحم اللہ ابن الحیثم کا بیٹے جب ہر طرح سے مصیبت آزما دی گئی میرے اوپر اور ایک دم میں پریشان ہو گیا، کوڑے برسائے گئے، میری پیٹ لہو لہان کی گئی، تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ سبھی جب دستبردار ہو گئے اتنے بڑے بڑے علماء، میں ہی کیوں مصیبت جھیلوں؟